بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم ان اللہ سریع الحساب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کی وفات کے دن جب نجاشی بادشاہ کی وفات ہوئی تو اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ چلو اور اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو جس نے دوسرے ملک میں وفات پائی ہے، اس نے حبشہ میں وفات پائی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ مدینہ المنورہ میں تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع شریف میں تشریف لے گئے اور حبشہ کی سرزمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی گئی، اور حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ سامنے ہو گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے استغفار کیا، یعنی دعا کی۔ سبحان اللہ، کیا نظر ہے اور کیا شان ہے کہ سرزمین حبشہ مدینہ المنورہ میں سامنے پیش کر دی جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں جنت البقیع میں کھڑے ہو کر اس نجاشی بادشاہ کے جنازے کو دیکھ بھی لیتے ہیں اور پھر اس کا جنازہ بھی پڑھا لیتے ہیں۔ تو اس پر کیا ہوا؟ منافقین نے اعتراض کیا۔ منافقین نے کہا جناب دیکھیں، حبشہ کے نصرانی کی نماز جنازہ پڑھ لی۔ حبشہ کے لوگ نصرانی تھے، لیکن یہ بادشاہ اسلام لا چکا تھا، تو منافقوں کو تو اعتراض چاہیے، اور ان کو اعتراض کرنے کا موقع مل گیا کہ بھئی دیکھو نصرانی کا جنازہ پڑھ لیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی وہ ملا نہیں، کبھی وہ یہاں آیا نہیں، پھر بھی جنازہ پڑھ دیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر بھی نہیں تھا۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور ان کی شان میں فرمایا گیا کہ عیسائی منافق جن کو عیسائی کہہ رہے ہیں نا، حقیقت میں وہ عیسائی نہیں بلکہ وہ مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ اہل کتاب ایسے ہیں کہ جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو نجاشی بادشاہ یہ ان میں سے تھا کہ وہ عیسائی پہلے تھا، پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھا، آپ پر بھی ایمان لایا اور قرآن پاک پر بھی ایمان لایا، تو وہ مسلمان ہو چکا تھا، جس کو منافق عیسائی کہہ رہے تھے۔ اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے دل عاجزی اور انکساری اور تواضع و اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اور یہودی سرداروں کی طرح وہ اللہ کی آیتیں بیچ کر ذلیل قیمت نہیں لیتے، بلکہ سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کا خزانہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک جنازہ پڑھایا تھا کہ جس میں بظاہر میت غائب تھی، دور تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر اس جنازے کو پڑھا رہے تھے۔ آج جو اہل حدیث غائبانہ جنازہ پڑھتے ہیں وہ اسی سے دلیل لیتے ہیں۔ دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو غائبانہ جنازہ پڑھا تھا، وہ غائبانہ نہیں تھا، اور غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میت کا سامنے ہونا موجود ہے، جس پر جنازہ پڑھا جائے میت کا سامنے ہونا موجود ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سامنے کر دیا تھا حبشہ کو، اور نجاشی بادشاہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر اس کا جنازہ پڑھا اور اس کے بعد اس کے لیے دعا بھی کی، استغفار بھی کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، اور اسلامی سرحد کی حفاظت کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی یہ ہے
نفس کو اس چیز سے روکنا جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو. نفس ہمیں ایسے کام کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ جو شریعت کے مطابق نہیں، اور عقل بھی اسے تسلیم نہیں کرتی، پھر بھی نفس کہہ رہا ہے اس کو کرو، اس کو کرو، اس کو. تو فرمایا اس کام سے رک جانا، اس کو صبر کہتے ہیں. اور مصابرہ کا معنی دوسروں کی ایذا رسانیوں پر صبر کرنا، کہ کوئی دوسرے لوگ تکلیف دیتے ہیں آپ اس پر صبر کرتے رہیں، اس کو مصابرہ کہتے ہیں. صبر کے تحت اس کی تمام اقسام داخل ہیں، جیسے توحید، عدل، نبوت اور حشر و نشر کی معرفت حاصل کرنے میں جو نظر و استدلال کی مشقت برداشت کرنے پر صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے. واجبات اور مستحبات کی ادائیگی میں جو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اس مشقت پر صبر کرنا، اس پر بھی اجر و ثواب ہے. مثال کے طور پر سردیوں کے دن ہیں، نرم بستر ہے، فجر کی نماز کے لیے جناب ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، پھر مسجد کی طرف چل کر آنا ہے، تو یہ ایک جسم کو مشقت ملتی ہے، تکلیف ملتی ہے. تو اس تکلیف پر صبر کر کے وہ تمام معاملات اور عبادات کو بجا لانا، تو یہ بھی صبر ہے، اور اس صبر پر بہت بڑا اجر ہے. اسی طرح گرمیوں کے دن ہوں، سخت دھوپ ہو اور دور دراز سفر کر کے چل کر آنا ہو، نماز ادا کرنی ہو، یا اور کوئی ایسا دینی کام ہو، سفر کرنا ہو آپ نے جس میں تکلیف آپ کو اٹھانی پڑے، تو وہ تکلیف اٹھا لیں اور اس تکلیف اٹھانے پر صبر کر لیں. قرآن یہ پیغام دے رہا ہے. تو ایسے صبر کرنے والوں کو کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. ممنوعات سے بچنے کی مشقت پر صبر کرنا. معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہیں جو شرعی طور پر ممنوع ہیں، اور ہر تیسرا بندہ بھی اس کے اندر جناب اس میں کی وصلات میں پڑا ہوا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے یا کھاتا ہے یا کسی طریقے سے بھی. تو اس ممنوعات سے بچ کر حلال چیز ڈھونڈنا، جو جائز ہے اس کو لینا، اور اس سے بچنے پر جو آپ کو مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے کہ ایک چیز ان دکانوں سے مل ہی نہیں رہی، بہت دور جانا پڑتا ہے لیکن چیز وہاں سے حلال ملتی ہے اور صحیح ملتی ہے، تو یہ جو آنے جانے کی تکلیف ہے، اس تکلیف پر بھی صبر کرنا، اس صبر پر بھی اجر عظیم کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا. اسی طرح دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں میں جیسے بیماری ہے، محتاجی ہے، قحط سالی ہے، تنگ دستی ہے، خوف ہے، ان تمام چیزوں پر صبر کرنا. اور مصابرے میں گھر والوں، پڑوسیوں، رشتہ داروں کی بد اخلاقیاں برداشت کرنا، برا سلوک کرنے والوں سے بدلہ نہ لینا، یہ مصابرے میں داخل ہے. اسی طرح نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، کفار کے ساتھ جہاد کرنا، یہ سب چیزیں مصابرے کے اندر داخل ہیں. تو فرمایا ایمان والوں صبر کرو، اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، یعنی خود بھی صبر کرو، اور جن جن چیزوں سے تمہیں تکلیفیں پہنچ رہی ہیں وہ مشقتیں اٹھا کر بھی تم صبر کرتے رہو. اور آگے فرمایا رابطو، اسلامی سرحد کی نگرانی کرو. اس کے دو معنی ہیں. سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے ہمیشہ تیار رکھو. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو. جہاں بھی حکم خداوندی کی بات آئی، آپ کے قدم پیچھے نہیں ہونے چاہیے بلکہ آگے ہونے چاہیے. تو اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے وہاں رکنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راہ خدا میں ایک دن سرحد کی نگرانی کرنا دنیا وما فیہا سے بہتر عمل ہے. ایک دن کی نگرانی کرنا دنیا میں، اور جو کچھ دنیا میں، ان تمام چیزوں سے آپ نے بہتر عمل کر لیا. اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت کرنا ایک مہینے کے روزوں سے بہتر ہے، ایک مہینے کے قیام سے بہتر ہے. حفاظت کرنے والا اگر مر گیا تو اس کے اس عمل کا اجر جاری رہے گا اور وہ قبر کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا. تو جو ہمارے محافظین ہیں افواج پاکستان، تو اس وقت ان کی ذمہ داری ہے کہ ملک و ملت کی حفاظت کر رہے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا اجر و ثواب کما رہے ہیں کہ اگر وہ نیکی کی راہ پر ہوں، صدق و اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا اور للہیت کے لیے اسلامی سلطنت کی سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں، تو بہت بڑا اجر و ثواب کما رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو احکام قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر ہمیں کوشش کرنے کی توفیق دے.